موسیٰ علیہ السلام کو اللہ عز و جل کا دیدار نہیں ہو سکا، تو جو دعویٰ اولیاء کرام کے حوالے سے کیا جاتا ہے کہ اس اللہ کا دیدار ہوا تو یہ کیسے ممکن ہے، یہ بھی نام نہاد علمی کتابی کی طرف سے ایک اعتراض کیا جاتا ہے، اور اعتراض کیا بلکہ ایک مغالطہ اور دھوکہ دیا جاتا ہے۔ دیکھیے دو چیزیں ہیں، ایک ہے سر کی آنکھوں سے اللہ رب العزت کا دیدار، اور ایک ہے خواب میں اللہ رب العزت کا دیدار۔ ان دونوں چیزوں میں فرق ہے۔ ہمارا اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے، اور ہمارے ائمہ علماء نے اپنی کتابوں کے اندر صراحت کے ساتھ یہ بات لکھی ہے کہ اس کائنات کے اندر اللہ رب العزت کا دیدار سر کی آنکھوں سے، وہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی خصوصیت ہے، حضور کے علاوہ کسی اور کو حاصل نہیں۔ بلکہ امام ابن حجر مکی حیتمی فتاوی حدیثیہ میں لکھتے ہیں، صفحہ 200 پہ لکھا ہے کہ جو یہ دعویٰ کرے کہ اس نے اپنی سر کی آنکھوں سے مشابہتاً اللہ رب العزت کا دیدار کیا ہے، تو امام ابن حجر فرماتے ہیں کہ اس پر کفر کا فتویٰ ہے، اور وہ اتنا دعویٰ کرنے سے اس پر کفر کا حکم آئے گا جو یہ دعویٰ کرتا ہے، یعنی حضور کی ذات اقدس کے علاوہ کسی اور کے لیے یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے سر کی آنکھوں سے۔ اب رہ گیا مسئلہ کہ آیا کہ خواب کی حالت میں سوئے ہوئے کسی خوش نصیب کو اللہ رب العزت کا دیدار حاصل ہو سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جی ہو سکتا ہے۔ بھائی توجہ کیجیے ذرا، یہ سوال لکھا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ رب العزت کا دیدار نہیں ہوا، تو پھر اولیاء اللہ کے لیے کیسے ہو سکتا ہے؟ بھائی دو چیزیں میں نے بیان کی ہیں، ایک ہے خواب کی حالت میں اللہ کا دیدار، اور ایک ہے سر کی آنکھوں سے۔ سوال یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سوال کیا تھا کہ یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، ربی آرینی، یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو موسیٰ علیہ السلام نے خواب میں دیکھنے کا مطالبہ کیا تھا یہ سر کی آنکھوں سے؟ سر کی آنکھوں سے۔ خواب میں نہ دیکھنے کا مطالبہ کیا، نہ خواب میں دکھائے جانے کی نفی ہے۔ نفی اس بات کی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو جواب دیا گیا کہ آپ نہیں دیکھ سکتے، لن ترانی، اے موسیٰ آپ نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ یہ دیدار اللہ رب العزت نے نبی پاک علیہ السلام کی ذات اقدس کے لیے رکھا تھا، اور یہ حضور کی خصوصیت ہے۔ الکلام لموسیٰ، کلیم موسیٰ علیہ السلام ہیں، والرؤیت لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور دیدار حضور کو ملنا تھا۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام کا سوال کرنا بھی علماء نے اس پر جو نا وہ تفسیر کے اندر نکات بیان کی ہیں۔ سوال کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب العزت کو آنکھوں سے دیکھنا ممکن تھا، کیونکہ نبی ناممکن کا سوال نہیں کرتے۔ موسیٰ علیہ السلام کا سوال کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ ممکن ہے۔ اب وہ اللہ نے کس کو شان شرف بخشنا تھا؟ وہ نبی پاک علیہ السلام کی ذات اقدس کے لیے رکھا تھا، لہذا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کے سر کی آنکھوں سے دیدار عطا نہیں فرمایا۔ تو یہاں سر کی آنکھوں سے دیکھے جانے کی نفی ہے، خواب میں نہ انہوں نے مطالبہ کیا اور نہ ان کو خواب میں دکھائے جانے کی کوئی نفی یا اس کے بارے میں کوئی دلیل ہے۔ ہاں باقی رہ گیا خواب میں اللہ رب العزت کا دیدار، تو اس پر تو سینکڑوں حوالہ جات، یقیناً سینکڑوں حوالہ جات موجود ہیں، اور تعبیر الرؤیا کے علماء نے تو اس پر اتفاق کیا ہے۔ امام ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری شرح صحیح البخاری میں جہاں تعبیر الرؤیا کے اوپر جو چیپٹر کی تشریح کی اور اس کے اوپر آپ نے شرح لکھی ہے، اس میں فرماتے ہیں جوز اہل التعبیر، اہل تعبیر نے جائز قرار دیا ہے، اہل تعبیر اس کو جائز قرار دیتے ہیں کہ خواب میں اللہ رب العزت کا دیدار ہو سکتا ہے۔ امام دارمی سنن الدارمی کے اندر امام محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول ذکر کرتے ہیں۔ محمد ابن سیرین تابعی ہیں، سیدنا انس بن مالک کے شاگرد ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں، اور تعبیر الرؤیا کے امام ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ سب سے آپ فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے خواب میں اللہ رب العزت کا دیدار کیا تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ جنت میں داخل ہوگا۔ علماء تعبیریں بیان کر رہے ہیں کہ بھئی یہ خواب آئے تو اس کی تعبیر یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ خواب میں اللہ کا دیدار ہو سکتا ہے۔ ابن تیمیہ نے اپنی کتاب بیان و تلبیس الجہمیہ میں لکھا، کہتا ہے کہ میں کسی عقل مند کو یہ گمان نہیں کرتا کہ وہ اس بات کا انکار کرے کہ خواب میں اللہ رب العزت کا دیدار نہیں ہو سکتا، وہ یہ دعویٰ کرے
ابن تیمیہ کہتا ہے کہ خواب میں اللہ رب العزت کا دیدار ہو سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ خواب اپنے اختیار سے نہیں آتا. خواب تو اللہ رب العزت کسی کو دکھا دیتا ہے, اچھا خواب اپنے اختیار سے نہیں آتا. تو ابن تیمیہ کہتا ہے کہ میں ایسے بندے کو عقل مند ہی نہیں سمجھتا جو اس بات کا انکار کرتا ہے. امام ابن ابی العاصم اپنی کتاب السنہ کے اندر حدیث لے کے آئے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے سب سے بہتر خواب یہ ہے کہ بندہ خواب میں اپنے رب عز و جل کا دیدار کرے. اس کے سارے راوی ثقہ ہیں. ابن البانی نے لکھا کہ سارے راوی ثقہ ہیں, بس ایک راوی ہے جس کی توثیق نہیں مل سکی, باقی سارے راوی ثقہ ہیں. اور مسند یعلا کے اندر سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے, کیا فرماتے ہیں, رأیت رب تبارک و تعالی. امام حسن مجتبی فرماتے ہیں میں نے خواب میں اپنے رب عز و جل کا دیدار کیا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ, امام اوزاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, اور رقبہ بن مسکلہ تابعی صحابہ کے شاگرد ہیں, سند حسن کے ساتھ المعجم الاوسط حدیث کی کتاب کے اندر موجود ہے. امام رقبہ بن مسکلہ تابعی کہتے ہیں میں نے خواب میں اللہ رب العزت کا دیدار کیا. تو میں نے عرض کیا اس پر سینکڑوں حوالہ جات پیش کی جا سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا دیدار خواب میں ہو سکتا ہے. ہاں, وہ جو موسیٰ علیہ السلام کے لیے نفی کی گئی ہے وہ سر کی آنکھوں سے دیدار کی ہے, اور اس کا ہمارا دعویٰ نہیں ہے.